أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام درود بر محمد وآل محمد صلی علی محمد و آل محمد اما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل صدق الله العلي العظيم درود پڑھیں محمد و آل محمد. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے، توفیق ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم علم کے حصول کے لیے اس وقت یہ نہیں کہوں گا کہ امام بارگاہ میں موجود ہیں، بلکہ اصلاً امام کی بارگاہ میں موجود ہیں. وہ جسے ہم امام بارگاہ کہتے ہیں وہ کسی چار دیواری کا نام نہیں ہے. اسی لیے یہ جو ہمارا ملک ہے اس میں امام بارگاہ نہیں ہوتی ہے، امام بارگاہ میں پورا ملک ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے ہم اور آپ نہ فقط یہ کہ ذمہ داری بلکہ احساس ذمہ داری کا عملی ثبوت پیش کرتے ہوئے یہاں پر موجود ہیں. اور جس آیت سے میں نے اپنی اس آج کی پریزنٹیشن اپنے ٹاپک کا آغاز کیا، بہت مشہور اور معروف آیت کہ پروردگار عالم حکم فرما رہا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تم سب کے سب ان کے مقابلے کے لیے جس کو آپ امکانی قوت کہتے ہیں. اب یہ جس دور میں بات ہو رہی ہے تو ان کے امکانی قوت کیا تھی؟ رباط الخیل. خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، خاص وہ گھوڑا کہ جو میدان جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کی جس کو آپ لجام کس لیں، یعنی بالکل الرٹ رہیں، اپنی پوری قوت کو استعمال کریں. تو گویا جو ریسورسز آپ کے پاس موجود ہیں اس کے ذریعے سے قوت حاصل کریں، اور جو آپ کے مخالف ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، ان کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لیے آمادہ رہیں اور تیار رہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اس دور کے اندر وہ کون سی قوت ہے کہ جو ہمیں حاصل کرنی ہے؟ اگر اس زمانے میں تیر اندازی ہوا کرتی تھی تو اس زمانے کا تیر آج کا میزائل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس زمانے میں اگر اس انداز سے تلوار چلائی جاتی تھی تو یقیناً حملہ کیا جاتا تھا دشمن کے اوپر. تو آج کے ہتھیاروں میں فقط تلوار تو ویسے ہی آبسلیٹ ہو چکی ہے، اس کے الگ الگ انداز ہم دیکھ چکے ہیں. اور خاص جو شے آپ نے اس وقت منتخب کی ہے وہ بھی اگر دیکھا جائے تو ایک ہتھیار ہی ہے، اور کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ قوت حاصل کر رہے ہیں. مگر یہاں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیوں؟ اگر اس چیز کو ہم نظر انداز کر دیں تو پھر یقیناً ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. اور وہ قوت کیا ہے، وہ کس لیے حاصل کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم سنتے ہیں حدیث میں کہ جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے تو یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا، کہ آپ جب ظہور فرمائیں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے پر کر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی بھر جاتی ہے، یا جیسے وہ بھر جایا کرتی ہے. تو اس
کے بعد یقیناً اگر آپ کا ایک نکاتی ایجنڈا عدل کا نفاذ ہوگا تو میں اس حکومت میں کہاں ہوں گا، میرا اس قیام عدل میں کیا کردار رہے گا. تو یقیناً اگر اس نیت سے ہی جو کام کیا جائے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں، اور روایات کے اندر ہمارے پاس بہت سی روایات بھی اس ضمن میں آئی ہیں کہ امام کے نہ فقط ناصروں، ان کے سپاہیوں میں شمار ہوگا اس شخص کا کہ جو حضرت کے ظہور کی زمینہ سازی کرتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. تو گویا میرے اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس ٹیکنالوجی کو حاصل کروں، میں علم حاصل کروں. کس لیے؟ تاکہ وہ حکومت اسلامی جو امام زمان قائم کریں گے، معاشرے کے استحکام کے لیے میں اپنا حصہ اس میں کس انداز سے ڈالوں. یقیناً یہ ہماری اور آپ کی ایک نکاتی ایجنڈا رہے گا. اپنی ٹاپک کو پریزنٹ کرنے سے پہلے 2-3 باتیں اپنی شرعی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے بیان کرنا چاہوں گا. اور وہ یہ کہ معاشرے نے ایک ستم روا رکھا ہے معاشرے میں، اور وہ یہ کہ ہم نے علوم کو پہلے بانٹ دیا کہ یہ علم جو ہے وہ دینی علم ہے اور یہ علم جو ہے وہ دنیا کا علم ہے، دنیاوی علم ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب علوم بڑھ گئے تو وہ انسٹیٹیوشن بھی بڑھ گئے کہ یہ مدرسہ ہے اور یہ یونیورسٹی ہے. تو پھر یونیورسٹی میں کیا ہے؟ کہا وہ دنیا کی تعلیم ہے. اور مدرسے میں کیا ہے؟ کہا وہ دین کی تعلیم ہے. ایسا ہی ہے نا. تو جب دونوں الگ الگ ہو گئے تو اب وہاں سے عموماً بات کر رہا ہوں. یقیناً ہمارے پاس تو ماشاءاللہ ایسی مثالیں موجود ہیں. شبر صاحب یہاں خود موجود ہیں، کچھ ہی دیر میں شہاب تہذیب صاحب بھی یہاں پر موجود ہوں گے. لیکن عموماً اگر دیکھا جائے تو جو حضرات وہاں ہوتے ہیں ان کا تعلق ادھر سے نہیں ہوتا، جو ادھر ہوتے ہیں ان کا تعلق ادھر سے نہیں ہوتا، اور وہ دونوں ایک 180 ڈگری کے طرف ان کا اینگل رہتا ہے. جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آئیے فقہ کی زبان میں بات کرتے ہیں کہ ہر وہ علم کہ جس سے معاشرے کو فائدہ ہو اس کا سیکھنا یا تو واجب عینی ہے یا واجب کفائی. کیا جملہ کہا؟ ہر وہ علم جس سے معاشرے کو فائدہ ہو، وہ جو علم نافع آپ مانگتے ہیں، تو ہر وہ علم کہ جس سے معاشرے کو فائدہ ہو اس کا سیکھنا یا تو واجب عینی قرار پائے گا، یعنی کہ فرد پر واجب ہوگا، یا پھر واجب کفائی کہ معاشرے میں اگر چند لوگ اس کو حاصل کر لیتے ہیں تو دیگر پر بھی اکتفا کرے گا، وہ کفایت کرے گا اور معاشرے کو اس کا فائدہ ہوگا. تو بالکل اسی طریقے سے کمپیوٹر سائنس کا علم بھی اتنا ہی دینی ہے جتنا فقہ کا علم دنیاوی. اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں علم ہیں اور دونوں ہماری ترقی کے لیے یقین. ہاں یہ طے ہے کہ کچھ علوم ایسے ہیں کہ جن کی امپیکٹ، جس کا اثر بہت دور تک ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جس کا اثر جو ہے وہ ایک خاص مدت تک ہے، لیکن بہرحال منفعت بخش تو ہیں. جو اہم چیز میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ 3 طرح کی آڈینس سے میں خطاب کر رہا ہوں. نمبر 1، وہ آڈینس کہ جن کا کمپیوٹر بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جو اس وقت اس ہال میں موجود ہیں اور ان کا کوئی خاص کمپیوٹر بیک گراؤنڈ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ بس ہلکا پھلکا استعمال کر لیتے ہیں. نمبر 2، وہ کہ جو جانتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس کس شے کا نام ہے، کون کون سے کورسز ہیں، اور شاید ایک آدھ کورس کر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور نمبر 3، یہ وہ آڈینس ہے کہ جو منتظمین ہیں، کہ جو مسئولین ہیں، کہ جو ایک انسٹیٹیوٹ کا قیام کر رہے ہیں جہاں پر انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ کچھ کورسز لانچ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے اپنے اس لیکچر کو اس طریقے سے کمپائل کیا ہے کہ یہ تینوں حضرات اس میں سے فائدہ انشاءاللہ اٹھا لیں. تو ممکن ہے کچھ لوگ فقط 30% فائدہ اٹھائیں گے، اور ممکن ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ 60% کے قریب ہی فائدہ اٹھائیں گے. لیکن ایک بات تو طے ہے، اور وہ یہ
کہ ہم کم از کم آج اتنا جان جائیں گے کہ ہم کیا نہیں جانتے ہیں. اور یاد رکھیے بڑے سے بڑا قدم جو ہے وہ بڑے سے بڑا سفر وہ پہلے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے. The largest journey begins from the first step. So let's take the first step. ٹاپک آپ کے سامنے موجود ہے, فری لانسنگ اینڈ کیریئر پراسپیکٹس ان انفارمیشن ٹیکنالوجی. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اپنے کیریئر سازی کو کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں, اور خاص کہ جس کو ہم کہتے ہیں اپرچونیٹیز کا ڈھونڈنا. ہمارے ملک میں اس طرح کے کام پہلے بھی ہوئے ہیں. آپریشن بدر کے نام سے, آپریشن احد کے نام سے ہزاروں لوگوں کو سرٹیفکیٹ پکڑا دیا. سرٹیفکیٹ تو ہاتھ میں آ گیا, نہیں آئی تو جاب ہاتھ میں نہیں آئی. تو فرسٹریشن ایک پھیلتی ہوئی نظر آئی. تو اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ ارے کچھ ہے ہی نہیں آئی ٹی فیلڈ کے اندر. ہاں نہیں, آج ہم تھوڑا کچھ اس انداز سے دیکھنے لگے ہیں کہ ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں کہ ہم اپرچونٹی ڈھونڈے نہیں بلکہ اپرچونٹی کریٹ کر دیں. اور ایسا ہو سکتا ہے, بجائے کہ خود نوکری ڈھونڈ رہے ہوں, کیوں نہ ایسا کوئی کام کیا جائے کہ دوسروں کو نوکری دینا شروع کر دیں. اگر سوچ اس انداز سے رہے تو پھر ہم فقط مزدوروں والا کام نہیں کریں گے, کوئی کریٹیوٹی کریں گے, کوئی انوویشن کریں گے, کوئی نیا کوئی ایسا کام کریں گے کہ جو واقعتاً جس کو واقعی انفارمیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں. ہمارے یہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مطلب ہوتا ہے ورڈ, ایکسل, پاور پوائنٹ. کمپیوٹر کورس کا مطلب ہوتا ہے ونڈو, ورڈ, ایکسل اور بس. اور وہ بھی کتنا, وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ جس کو ٹائپنگ آتی ہے وہ کہتا ہے مجھے ورڈ آتا ہے. ورڈ از ناٹ اے ٹائپنگ ٹول, اٹس اے ٹول فار ڈاکیومنٹ مینجمنٹ, ہاؤ یو آر مینیجنگ یور کانٹینٹ. لیکن ہم بہت مزے سے جتنے سی وی اٹھائیں اس کے اندر سب میں لکھا ہوگا ایم ایس ورڈ. گارنٹی سے کہتا ہوں ذرا بٹھائیے, ذرا 2-3 باتیں پوچھیے تو وہ کہتے نہیں مجھے تو صرف ڈاکیومنٹ ٹائپ کرنا اور سیو کرنا آتا ہے, اوپن کر لیتا ہوں. تو اس طریقے سے تو آئی ٹی میں کام نہیں ہوتا. تو آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اختصار کے ساتھ. وہ کون سی امپورٹنٹ فیلڈ ہے؟ یہ وہ 30% پارٹ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو یہ کریئر چوز کرنا ہے کہ میں کہاں جاؤں. بہت سے راستے ہیں, یہ وادی بہت بڑی ہے. اور یہ کہتا چلوں کہ کمپیوٹر سائنس از ناٹ اونلی اے سبجیکٹ, اٹ سپورٹس آل سبجیکٹس, اٹ از اے ٹول. نہیں فرق پڑتا کہ آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, لائر ہیں, بزنس مین ہیں, کون ہیں. کمپیوٹر اسٹڈیز اگر آپ کو نہیں آتی ہے تو 2030 کے بعد تو الٹریٹ تصور کیے جائیں گے, گویا کہ حیرت ہے آپ کو یہ اس کا معلوم نہیں ہے. اگر یقین نہ آئے تو آج ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے کہ جو اپنی اسپیشلائزیشن کرتے ہیں تو ان کے پاس بھی یہ ایک پیپر اسی آئی ٹی کا ہے کہ آپ کو آنا چاہیے, ایک ڈاکٹر کو پتہ ہونا چاہیے. تو لیٹس میک دا اسٹوری شارٹ. کون سی فیلڈز ہیں کہ جو ہم چوز کر سکتے ہیں اپنے کریئر کے لیے؟ تو اس میں سے سب سے پہلی فیلڈ جو اس وقت خاص یوں سمجھیں کہ اس وقت گراؤنڈ خالی ہے, اور خالی سے مراد یقیناً کچھ لوگ تو ہیں, لیکن خالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر 1000 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور وہاں پہ 20-30 یا 25 یا 100-150 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو میں اس کو خالی ہی کہوں گا نا. تو اچھے لوگ کم ہیں. اور وہ کون سی فیلڈ ہے؟ آپ کے سامنے موجود ہے سائبر سیکیورٹی. سائبر سیکیورٹی از ون آف دی لیڈنگ اور ٹاپ رینک فیلڈ جو اس وقت, اور میں پھر کہوں یہ فقط ایک فیلڈ نہیں ہے, اس کے اندر 36 فیلڈز موجود ہیں. اس کے یہ خود ایک سمندر ہے, اس کے اندر نہ جانے اور کیا کیا چیزیں موجود ہیں جس کی طرف میں اس وقت تھوڑا سا اشارہ کروں گا. سو ٹو اوور کم فیوچر چیلنجز اینڈ اچیو ڈیزائرڈ آؤٹ کمس, فوکس آن دیز کی ایریاز اینڈ سائبر سیکیورٹی از ون آف دیم. اس کے بعد جو دوسری فیلڈ ہے وہ ہمارے پاس اینیمیشن کی آتی ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ اگر ایک کتاب پڑھی جا رہی ہے تو شاید 3-4 صفحے پڑھ کر وہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو ایک 30 سیکنڈ کے کلپ دیکھ کر سمجھ میں آ جاتی ہے.
تو اگر اینیمیٹ کر کے وہ چیز پڑھائی جا سکتی ہے، بتائی جا سکتی ہے، تو یہ خود ایک الگ فیلڈ ہے. اسی کے ساتھ تیسری فیلڈ کی طرف دیکھیں، وہ گیمنگ ہے. آج کا ہمارا بچہ جو گیجٹس لے کر بڑا ہو رہا ہے، جس زمانے میں ہم نے اسمارٹ فون دیکھا تو چھوڑیے، سنا بھی نہیں تھا، آج کا بچہ اس آئی فون کے اوپر، اس اسمارٹ فون کے اوپر کس طریقے سے انگلیاں چلا رہا ہوتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے کا بچہ نہیں ہے، یہ فیوچر کا بچہ ہے جس کو میں پال رہا ہوں. تو مولا علی بھی فرماتے ہیں نا، اس کو اپنے طرز سے نہ پالنا، جس طرح سے ماضی میں تربیت کرتے تھے، یہ آگے کا بچہ ہے، اس کو آگے کے لحاظ سے پوٹینشیل بے انتہا ہے. اس قدر ہے کہ آپ اور میں سوچ نہیں سکتے. تو پھر روک تو سکتے نہیں ہو تم اس کو، کیا کرو؟ اس پوٹینشیل کو ڈائریکشن دے دو. بس اتنا کام آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد معجزہ وہ بچہ خود کر کے دکھائے گا کہ وہ کیا کر سکتا ہے، کیونکہ فیوچر کا بچہ ہے. اس کی تربیت تم کر دو، اس کو راہ تم دکھاؤ، پھر دیکھو گیم کھیلتے کھیلتے وہ کیسے گیم بنانے لگے گا، اور مقصد وہی حاصل ہوگا جو تم اس سے لینا چاہتے تھے. اسی گیم میں رہتے ہوئے ہی وہ آپ کو وہ چیز کر کے دے دے گا. بجائے کہ وہ ادھر ادھر کے گیم کھیل رہا ہو، تو کیا ہی بات ہے کہ اس کو کچھ اس قسم کے گیمز کھلائے جائیں کہ جو کہ اس کی اخلاقی تربیت بھی کر رہے ہوں، جو اس کی برین کی تربیت بھی کر رہے ہوں، اس کی قوت جس کو برین پاور ہے اس کو بھی انکریز کر رہے ہوں، میموری کو انکریز کر رہے ہوں. ایسے گیم بنائے جا سکتے ہیں جو کہ یقیناً اچھے ہیں. اسی طریقے سے چوتھی فیلڈ اے آئی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اب تک ہم نے ان کے نام سن رکھے ہیں، تو آئیے ہم کچھ کورسز کی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے جس کو میں فری لانس کہہ رہا ہوں، ذرا مارکیٹ میں نظر دیکھتے ہیں کہ فری لانس اس وقت کیا گل کھلا رہی ہے مارکیٹ میں، کہاں پہنچی ہوئی ہے، اور کچھ اسکوپ بھی ہے یا نہیں ہے. تو آئیے کچھ اسٹیٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میری اس چھوٹی سی کاوش کے آخر میں اس کے ریفرنسز موجود ہیں جس کو آپ ڈبل چیک کر سکتے ہیں. یہ اس وقت کی کرنٹ انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں. 16.89 بلین فری لانس جو مارکیٹ ہے اس نے تقریباً 2029 تک کیپچر کر لینا ہے مارکیٹ کو. 19.1% اینول گروتھ ہو رہی ہے اس فیلڈ کے اندر، اور ساتھ ہی 1.7 بلین فری لانسرز ہیں ورلڈ وائڈ جو اس وقت اس فیلڈ سے وابستہ ہیں. فری لانسنگ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کے لیے شاید یہ نام نیا ہوگا، تو ان کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ فری لانسنگ از اے ٹائپ آف لائک سم کائنڈ آف اے سیلف امپلائمنٹ. جو میں کہہ رہا تھا کہ بجائے یہ کہ آپ نوکری ڈھونڈ رہے ہوں، آپ سیلف امپلائڈ بن جائیے، اپنا ٹائم خود مینیج کیجئے، اور نہ فقط یہ کہ خود اپنی ارننگ شروع کیجئے بلکہ دوسروں کو بھی روزگار دے دیجئے. یہ کام آپ کر سکتے ہیں. فری لانس اسی کا نام ہے کہ جب آپ کوئی ایسا کام کریں where an individual is paid by clients often per hour or per project, اور in other words میرا یہ جملہ ضائع نہ جائے، اس کے لیے میں نے محنت کی ہے کہ فری لانسنگ is when you work for yourself rather than for someone else. تو آئیے اپنے لیے کام کیجئے، کیوں کسی دوسرے کے لیے کام کرتے ہو. لیکن یہ کام کیسے شروع کیا جائے؟ ذرا یہاں پر بھی دیکھیے کہ 45% اگر میں اوور آل دیکھتا ہوں فری لانسرز کو، تو اس میں جو 45% مجھے لوگ نظر آتے ہیں وہ ہیں جو آئی ٹی سے وابستہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل صحیح جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحیح کورسز کا انتخاب کرنے کے لیے یا صحیح راہ کے انتخاب کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں. خاص پاکستان کی مارکیٹ کو اگر فوکس کریں، یہ تو ورلڈ اسٹیٹس تھے، میں اب کنٹری وائز اسٹیٹس کی بات کرتا ہوں. تو انڈسٹری میں گروتھ کے اعتبار سے
رینکنگ میں 4تھ نمبر پر ہے فری لانسنگ. یہ لیجئے 4تھے نمبر کی انڈسٹری ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اور تقریباً اس وقت اینول جو فری لانسرز ہمارے پاس موجود ہیں وہ کوئی 1 بلین کے قریب اس وقت اوور آل فری لانسرز موجود ہیں، جس میں سے 47% میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں خواتین ہیں جو فری لانسنگ کر رہی ہیں. یعنی کہ جو ہمارے پاس اسٹیٹس پاکستان کے آئے اس میں سے 47 یعنی کہ آلموسٹ 50% اس میں خواتین کا حصہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر معاشرے کو دیکھتے ہیں اور خاص جغرافیائی قیود کو دیکھتے ہیں اور آج کل کی ٹریفک اور آج کل کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت سیکیور ہے کسی خاتون کے لیے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ اپنے لیے اپنے پیروں پر کھڑی ہیں، اپنا گھر چلا رہی ہیں، اب سپورٹ کر رہی ہیں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بٹ دیر از بگ ایف ہیئر کہ اگر اپنے امور خانداری بھی انجام دے رہی ہیں تو کہ کہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے، انڈیپینڈنٹ بننے کے چکر میں جناب اکیلی ہی نہ ہو جائیں. تو ایسا نہ ہو، سپورٹ کریں گھر کو، فیملی کو، خانوادے کو. جس حد تک سپورٹ کر سکتے ہیں تو ایک سپورٹیو کریکٹر جو ہے وہ یقیناً وہ کردار ادا کر سکتی ہیں، کر رہی ہیں انشاءاللہ. ایوریج جو ارننگ ہے اس وقت وہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو ایک محتاط اندازے پر تقریباً $20 پر آور ہے. جناب آپ سوچیں گے کہ میں 9 to 5 جاب کر کے کیا کر رہا ہوں، اس سے بہتر تو یہی کریں. جناب ایسا ہی ہے. اگر واقعتاً آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے تو یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے، آپ اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں. یہ وہ اسٹیٹس تھے جو کہ میں نے آپ کو دکھائے. تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں خاص کہ پاکستان میں اس وقت اگر اس ایڈوانٹیجز کی بات کی جائے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً کوئی 25 سے 30 ہزار کے قریب جو کمپیوٹر سائنس پروفیشنلز ہیں، گریجویٹس ہیں، وہ اس فیلڈ سے نہ صرف یہ کہ جڑے ہوئے ہیں بلکہ فری لانسنگ میں اپنا لوہا جو ہے وہ منوا رہے ہیں. ساتھ ہی اگر اس کی ارننگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہائی ارننگ پوٹینشیلز ہے. ایوریج انکم میں آپ کو بتا چکا، اس کو دہرانے کی خاص کوئی ضرورت نہیں ہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سیکیورٹی، جسے آپ سائبر سیکیورٹی کہتے ہیں. بیکاز جب ہم بہت سارے نیٹ ورکس آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں تو سیکیورٹی از میجر ایشو. اور فیوچر میں نہ فقط یہ کہ فیوچر بلکہ اس وقت کرنٹ بھی میں اسٹیٹس آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہر 37 سیکنڈ کے اندر یا غالباً 39 سیکنڈ کے اندر ایک سائبر اٹیک جو ہے وہ ہوتا ہے. فریکوینسی ذرا دیکھیے تو ہر منٹ کے اندر تقریباً جو ہے وہ 2 میں بڑے سائبر اٹیک کی بات کر رہا ہوں، چھوٹوں کو تو میں دیکھ ہی نہیں رہا. تو یہ اٹیکس ہو رہے ہیں. تو جب اٹیک ہو رہے ہیں تو اس کو سیف کرنے کے لیے یقیناً فورس کی ضرورت ہے. تو مارکیٹ تو خالی ہے، کم ہیں لوگ، تو آئیے ذرا اس میں آگے بڑھیں. خاص سائبر سیکیورٹی کو ایک لائن میں اگر میں سمجھا دوں ان لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے کہ اٹ از بیسیکلی اے پریکٹس فار پروٹیکٹنگ ڈیجیٹل سسٹمس، نیٹورکس اینڈ ڈیٹا فرام میلیشیس اٹیک. جس کو کہیں گے کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، کچھ ایسا کام ہو رہا ہے کہ جو ٹھیک نہیں لگ رہا، تو اس کی طرف اس کو دیکھیں اور اس کو پروٹیکٹ کریں. یہ اصل مین کام جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی کا ہوتا ہے. اینڈ دا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ان آتھورائزڈ ایکسس سے روکنا. آپ کے گھر میں دروازہ ہوتا ہے نا، آنے والا دروازے سے ہی آتا ہے، پتہ چلا کوئی کھڑکی سے آنا چاہ رہا ہے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جی کن صاحب سے ملنا ہے، آپ کو اس کا شجرہ پتہ چل گیا کہ آنے والا کون ہے. تو اس قسم کے اگر کوئی راستے کھلے ہوئے ہیں تو ان کو وہاں سے روکنا، اس کو دیکھنا، سسپیشیس ایکٹیویٹیز کو روکنا، سائبر سیکیورٹی کا نام یہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے تو پھر یہ تو بڑی سادی سی بات ہے، اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ہاں پڑھنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ کہ اگر آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں کہ
1 ملین ریکویسٹ آ رہی ہوں تو آپ کس کس کو چیک کیجئے گا اور کیسے چیک کیجئے گا؟ اگر ایک ایک کو روک کر چیک کریں گے تو پھر معاملہ کیا ہوگا آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ اپنا سسٹم آپ اپنے ہاتھوں سے ہی بٹھا دیں گے. اس وقت جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ سارے دروازے ہم بند کر دیں اور ایک اتنا دروازہ کھول دیں کہ جس میں سے ایک وقت میں ایک ہی شخص باہر جا سکتا ہے، اور پھر میں کہوں جی آپ سب لوگ باہر چلے جائیے، تو کتنی دیر میں یہ ہال خالی ہوگا؟ یہ دیکھیے. اگر یا میں کہوں کہ جتنے لوگ یہاں پر آئیں گے ایک ایک کو تھورلی چیک کریں تو پھر کتنی دیر میں یہ ہال بھرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. اگر ہر ایک کو اس طرح سے چیک کیا تو سسٹم بیٹھ جاتا ہے. تو پھر کس طریقے سے اس کو دیکھا جائے؟ تو کوئی IDS بنانا پڑے گا، کوئی انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم کریٹ کرنا پڑے گا، کوئی سینسرز بنانے پڑیں گے، کچھ ڈیٹیکٹرز بنانے پڑیں گے جو کہ اتنے اسمارٹ ہوں گے کہ وہ 10 پیکٹس کو روکیں گے، اور ان 10 پیکٹس کو روکیں گے تو 8 اس کے اندر خطرناک ہوں گے، وہ دوسروں کو روکیں گے ہی نہیں. 2 کوئی ایسے ہوں گے کہ جو ٹھیک ہے نارمل تھے لیکن اس کو روک لیا گیا، لیکن بہرحال 8 وہی ہوں گے کہ روکا ہے تو کچھ تھا تو اس کو روک لیا تھا. جتنا زیادہ یہ میچورڈ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ سسٹم اسموتھ چلتا ہے. اس کی پوری فیلڈ ہے. کور ایریاز جو ہیں بچے خاص نوٹ کریں، وہ نیٹ ورک سیکیورٹی ہے. وین یو آر ٹرائنگ ٹو میک یور نیٹ ورک سیکیور فرام میلیشیس ایکٹیویٹی، فرام انٹروڈر. ایپلیکیشن سیکیورٹی ہے، یہ بھی نیٹ ورک سیکیورٹی تھی. اب ایپلیکیشن سیکیورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جو ایپلیکیشن بن گئی ہیں، انسٹالڈ ہے، اور یہ جو میرے پاس کمپیوٹر میں چل رہی ہے یہ کہیں کریک نہ ہو جائے، یہ کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے، یہ کہیں کرپٹ نہ ہو جائے. اس کو کیسے ہم نے سیکیور کرنا ہے؟ کوئی وائرس اٹیک اس کے اوپر نہ ہو جائے، کوئی میل ویئر اس کے اندر نہ آ جائے. میل ویئر یعنی کہ کوئی ایسا سافٹ ویئر جو کہ آپ کی پرمیشن کے بغیر آپ کے سسٹم میں آیا ہے، اور وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. وہ وائرس بھی ہو سکتا ہے، وہ وارم بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹروجن ہارس بھی ہو سکتا ہے، وہ اسپائی ویئر بھی ہو سکتا ہے، وہ ایڈ ویئر بھی ہو سکتا ہے، وہ رینسم ویئر بھی ہو سکتا ہے. اب تو نہ جانے کتنے ویئر ہو گئے. وہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اتنے ویئر تو ہم نے سنے نہیں تھے کہ جتنے اس وقت امپلیمنٹ ہو چکے ہیں. اس لیے کہ جو رول بریک کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ رول سے پہلے بنتے ہیں. یاد رکھیے گا، قانون توڑنے والے قانون سے پہلے ہوتے ہیں. انہی کے لیے تو قانون بنایا جاتا ہے. تو وہ پھر کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈتے ہیں، ہم پھر کوئی نیا قانون بناتے ہیں، وہ کوئی تیسرا راستہ ڈھونڈتے ہیں. تو بھئی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اس لیے کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا نیٹ ورک ایسا ہے کہ جو انبریکیبل ہے. نہ، جس دن تم بناؤ گے اس سے اگلے 39 سیکنڈ میں ایک دوسرا اٹیک ہو چکا ہوگا. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. یہی وہ پاور ہے، یہی وہ خاص اٹریکشن ہے کہ یہ فیلڈ تو کبھی پرانی نہیں ہو رہی، ہر 39 سیکنڈ کے بعد ریفریش ہو جاتی ہے. تو آئیے نا اس فیلڈ کے اندر اور اپنا لوہا منوائیے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص انفارمیشن سیکیورٹی ہے، اس میں کلاؤڈ سیکیورٹی ہے، اینڈ آئیڈینٹی مینجمنٹ ہے. کوئی آپ کی آئیڈینٹی نہ چرائے، کوئی آپ کی اپنی شناخت لے کر، پتہ چلا آپ نے اپنا پاس ورڈ لگایا ہوا ہے، میں نے، اور وہ انتہائی بچوں والا پاس ورڈ ہے جو کوئی بھی کریک کر لے. ایک عام ڈکشنری اٹیک سے ہی کریک ہو جاتا ہے. پاس ورڈ ایسا رکھا ہوا ہے، بس جس کو کہیں کہ جناب ایپل 1 2 3 ہو گیا پاس ورڈ. 2 منٹ لگتے ہیں کریک ہونے میں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں اسٹرانگ پاس ورڈ رکھیں، ایک ذمہ داری کا احساس کریں. تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. خیر، اس کے بعد پھر خاص جو کی رسپانسبلٹی ہوگی سائبر سیکیورٹی میں آنے کے بعد، وہ ہوگا وہی تھریٹ ڈیٹیکشن اینڈ انالیسس. تھریٹ ڈیٹیکشن، خطرے کو بھانپ لینا. مثال کے طور پر کچھ بھی نہیں کیا، اپنے کمپیوٹر سے سرور کو ایک چھوٹا سا ریکویسٹ بھیج دی ہے، ٹھیک، اور پھر ایک سافٹ ویئر کی مدد سے ایسا کام کیا کہ یہ ایک ریکویسٹ تھی جو وہ رسپانس کر رہا تھا، میں نے اسی کو ملٹیپلائی کر دیا، 1 ملین ریکویسٹ بنا دیا اور یہ بھیج دیا. اب وہ 1 ملین ریکویسٹ کو رسپانس کر رہا ہے. وائرس نہیں ہے، لیکن آپ نے انگیج کر دیا سرور کو. اب اگر کوئی واقعتاً سرور سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو کنیکشن نہیں ملے گا کہ سرور از ٹو بزی. اور وہ بزی کس چیز میں ہے؟ وہ 1 ملین ریکویسٹ کو جواب دے رہا ہے جو آپ نے اس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے. تو وہاں سے پکڑ لیا جائے کہ یار یہ کچھ گڑبڑ ہے.
کہ ابھی میں نے رسپانس دیا نہیں کہ وہیں سے اسی آئی پی اسی پروڈکٹ کو اسی پورٹ سے دوبارہ ریکویسٹ, اور ابھی میں دوسرے کو جواب دینے کے لیے تیار تھا کہ وہ تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں, 1 ملین. شٹ اپ کال دو اس کو, ڈاس اٹیک ہے یہ, وہیں سے پکڑ لیا آپ نے اس کو. یہ تو میں نے بہت آسان مثال دی, ورنہ پھر ڈسٹریبیوٹیڈ ڈاس اٹیک اب کیا جاتا ہے کہ ایک جگہ سے نہیں کیا جاتا, واقعتاً وہ ایک تھاؤزنڈس آف پیسز کے یا تھاؤزنڈس آف نوٹس کے ذریعے سے پھر وہ اٹیک جنریٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ڈیٹیکٹ نہ ہو کہ کہاں سے کیا چیز ہو رہی. تو ہمارا سافٹ ویئر اور ہماری فائر وال اتنی ویل ایکوپڈ ہونی چاہیے کہ اس کو یہ چیز جو ہے وہ نظر آ جائے. ڈیلی ایکٹیویٹیز کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں خاص تو مانیٹر سیکیورٹی سسٹم کو مانیٹرنگ کرنی ہوگی, سیکیورٹی رپورٹس بنانی ہوں گی, اور خاص اس کی کھپت کدھر ہے, کہاں پر ہم اس کو استعمال کریں گے, تو وہ بینکنگ اینڈ فائنانس کے اندر موجود ہے. یاسر خود موجود ہیں ماشاءاللہ, فراڈ پکڑتے ہیں وہ بہت سی جگہوں کے اوپر, خیر اپنے فیلڈ میں ہی پکڑتے ہیں, لیکن بینکنگ کے اندر بھی کتنے فراڈ ہو جاتے ہیں. تو وہ پوری فیلڈ ہمارے ساتھ ایک بیٹھی ہوئی ہے, جناب بینکنگ اپلیکیشن ہے, آپ کے اکاؤنٹس کو میں نے آپ کے ہیک کر لیا, آپ کی آئی ڈی کو, اس کے بعد جناب اکاؤنٹ خالی ہو گیا. اس کے اندر فریکنگ بھی ہوتی ہے, خیر اس کے اندر ایک بیوقوف بھی بنایا جاتا ہے کہ جناب آپ کے پاس فنڈ آیا ہے باہر سے, ریسیو کر لیجئے اس کو, او ٹی پی میں نے بھیجا ہے, ذرا بتا دیجئے صحیح ہے, یہ فنڈ آپ کے پاس آ رہا ہے, اور باقاعدہ بینک سے ہی فون آ رہا ہوگا آپ کے پاس, سب کچھ وہی ہوگا, آپ خوش ہو کے بتا دیں گے, اس کے بعد پھر آنا ہے تو کیا آئے گا, جو تھا وہ بھی چلا جائے گا. تو یہ اس کو فریکنگ ہی کہیں گے. تو کبھی نیور شیئر یور پاسورڈ اور او ٹی پی. اگر آپ کے والد صاحب بھی فون کر رہے ہیں کہ بیٹا ذرا او ٹی پی بتانا, تو کہنا بابا آپ گھر آئیں گے نا تو میں پھر آپ کو بتا دوں گا, فون پہ نہیں بتا سکتا. سیدھی بات ہے. تو ان گاڈ وی اونلی ٹرسٹ, ٹھیک ہے, جس کو ہم کہتے ہیں. تو سیکیورٹی انجینئرس کا واحد سلوگن ہوتا ہے کہ ان گاڈ وی اونلی ٹرسٹ. اگر ویڈیو کال بھی آئے گی سامنے اور وہ کہیں گے بیٹا میں یہاں پھنس گیا ہوں, ذرا جلدی سے یہ اکاؤنٹ سے ذرا بھیجنا, میرا چیک بک رکھی ہے, فلاں دینا, یہ فلاں کرنا, تو کہنا نہ بابا ایسا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, آپ نے ہی مجھے منع کیا ہے, تو میں آپ کی بات کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا. کیونکہ اس وقت جو ہے وہ اے آئی جو غدر مچا رہی ہے وہ اس انداز کی چیز. اسٹیٹس کو اگر دیکھتے ہیں تو جس طرح میں نے کہا کہ ہر 39 سیکنڈس کے اندر ایک اٹیک ہوتا ہے, اور اس اٹیک کو پھر روکنے کے لیے یقیناً ایک نئی اسٹریٹجی جو ہے اپنائی ہوتی ہے, کیونکہ نیا اٹیک ہے, ممکن ہے اس کے اندر آپ پہلے سے پریپیئرڈ نہ ہوں. اچھا, اس کے اندر ایک اور چیز ہے, وہ میں بتا چلوں, پتہ نہیں وہاں تک دور تک پڑھا جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا, مجھے تو کافی رات لگ گئی تھی بناتے ہوئے, جس کو ہم بریچز کہتے ہیں ڈیو ٹو ہیومن ایرر. ڈیٹا بریچز کا مطلب ہی کیا ہے؟ occur when unauthorized individual gain access to confidential information. کوئی انفارمیشن ہے جو کانفیڈینشیل ہے, اس کو کوئی ایکسیس کر لے, اب وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اس کے ساتھ. مثلاً کوئی پیشنٹ ہے, اس کا ریکارڈ پورا اٹھا لیا آپ نے, تو یہ نااہلی کس کی ہے؟ ہاسپٹل کی نا. اس نے آپ کے ڈیٹا کی حفاظت نہیں کی. آپ کو کسی شاپنگ مال میں گئے تھے اور اس نے کہہ دیا تھا کہ جناب 10,000 سے اوپر کی شاپنگ کر لی ہے تو آئیے ذرا یہ لکی ڈرا میں تو حصہ لے لیجئے. آپ نے اپنا نام لکھا اور فون نمبر لکھا ڈال دیا, وہ کوئی اس کے پاس 1 لاکھ فون نمبرز آ گئے جو کہ لائیو فون نمبرز تھے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلا, آپ کے موبائل نمبر کو اس نے بیچ دیا. اور آپ نے پھر غور کیا ہوگا دوسرے ہی دن, انعام تو نہیں آتا, ہاں پرانے اسپلٹ اے سی دے کر نیا اسپلٹ اے سی لے لو, یہ میسج ضرور آتا ہے. تو یہ کیسے آیا آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس نے آپ کو بیچ دیا, یہ ہے. تو یہ ان ایتھیکل کام تھا, کیونکہ آپ کے انفارمیشن کے بغیر اس نے آپ کا ڈیٹا شیئر کیا. اگرچہ کوئی خدا نخواستہ کوئی چوری چکاری نہیں ہوئی, لیکن بہرحال آپ کی انفارمیشن تو اس نے دی, جو کہ ان ایتھیکل ہے. تو اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں خاص اس کا کرٹیکل بزنس پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے, میں نے پھر کہا آپ کی پرائیویٹ انفارمیشن کو ایکسس کر لیا گیا ہے, آپ کا بزنس کہاں کھڑا ہوگا پھر جب آپ کی وہ پرائیویٹ انفارمیشن آپ کے کمپیٹیٹر کے ہاتھ میں لگ گئی ہو. تو پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کام تو میں سارے وہی کر رہا ہوں جو پچھلے مہینے بھی کر رہا تھا, یہ سیل کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو وہ سیل اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ کام آپ کا خراب ہو چکا ہے, آپ کے سارے کارڈ شو ہو چکے ہیں, آپ کا کمپیٹیٹر آپ سے بہت آگے چلا گیا ہے. اور یاد رکھیے گا, بزنس ہو یا کرکٹ, ایک چیز بڑی کامن ہے دونوں میں,
صحیح وقت پر صحیح ڈیسیشن. اگر ٹائمنگ شاٹ صحیح کھیلا لیکن غلط وقت پہ کھیلا تو بھی غلط ہے. صحیح وقت پر غلط شاٹ کھیلا تو بھی غلط ہے. ٹائمنگ بھی ٹھیک ہو, شاٹ بھی ٹھیک ہو, تبھی باؤنڈری پڑتی ہے, وگرنہ یقیناً مڈل اسٹمپ گیا. پتہ نہیں یہی کہتے نہیں کہتے, مجھے کرکٹ اتنا اچھا آتا نہیں ہے, لیکن ہوتا وہی ہے جو ہم تو کہتے تھے گلیاں اڑ جاتی ہیں, تو بس اتنا ہی یاد ہے جب بچپن میں کھیلا تھا. تو اس اعتبار سے یہ انفارمیشن, یہ ڈیٹا آپ کا ایسٹ ہے. اس کی سیکیورٹی ڈیفینیٹلی بہت ضروری. یقین کیجئے نیا سسٹم لے کر آئے ہیں, اڑ جائے جل جائے کوئی پرابلم نہیں, لیکن اگر ڈیٹا چلا جائے تو یقیناً پرابلم ہے, irreversible لاس ہے جو ہوگا. اس کے لیے ہمارے پاس کچھ پیرامیٹرز ہیں جس کو ہم خاص GDPR کہتے ہیں. GDPR اسٹینڈس فار جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن. یہ یورپین یونین میں انفارمیشن پرائیویسی کے لیے ایک خاص انداز ہے, لاز ہیں جس کو اوبے کرنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ کا ڈیٹا کی سیکریسی کس طریقے سے مینٹین کی جاتی ہے. اسی طریقے سے ہپا ہے, HIPPA, ہیلتھ انشورنس پورٹیبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. یہ ایک ایکٹ ہے جو 1996 کے اندر بنایا گیا تھا, جس میں پیشنٹس کی جو ہیلتھ انفارمیشن ہے اس کو پروٹیکٹ کیا گیا تھا کہ وہ سیکیور رہے, یہاں تک کہ ایتھیکلی ایک ڈاکٹر پیشنٹ کے اجازت کے بغیر اس کی وہ جو ڈیٹیلز ہے وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے یہاں شاید الٹا ہی معاملہ چلتا ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے, نہیں پتہ ہوتا تو پیشنٹ کو ہی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, جبکہ اصلاً پہلے پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں جس کے کانسیکوینسز یہ ہو سکتے ہیں, تو اب آپ بتائیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو معاملہ ہی الگ ہے, نہیں پیشنٹ کو نہ بتاؤ اور وہ سب چیزیں کر ڈالو, اس کی زندگی کا فیصلہ کچھ اور لوگ کرتے ہیں. بہرحال لیکن اصلاً یہ ایک ایسی سیکریسی ہے کہ جو آپ پیشنٹ کی کسی اس کی جو بھی ٹریٹمنٹ ہسٹری ہے وہ آپ اس کے کانسنٹ کے بغیر کسی سے شیئر نہیں کر سکتے جناب. اسی لیے اگر آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس کے کانسنٹ کے بغیر اس کو فلمایا نہیں جا سکتا, اس کی ویڈیو نہیں بنائی جا سکتی, اس کے ڈاکیومنٹس کو کسی سروے میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ ہم لاس کی بات کر رہے ہیں, قانون کی بات کر رہے ہیں کہ جو ان ممالک میں فالو ہوتا ہے کہ جن کو قانون کا معلوم ہوتا ہے کہ قانون کیا شے ہے. لیکن شاید ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ قانون فالو نہیں ہوتا, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی قانون بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. جیسے سڑک پہ ڈرائیونگ کرنے والے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اس کو یہ کیا کیا, یہ کٹ کیسے لے لیا, اس کو رول نہیں پتہ. نہیں, اس کو یہ نہیں پتہ کہ رول نہیں پتہ, اسے یہی نہیں پتہ کہ کوئی رول بھی ہے کہ جو مجھے پتہ ہونا چاہیے. تو پہلے درجے میں تو اس کو یہ بتایا جائے کہ میاں کچھ رولز ہوتے ہیں, پھر دوسرے درجے میں بتایا جائے کہ وہ کیا ہوتے ہیں. ذرا درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. کمپیوٹر سائنس کے لیکچر میں بھی درود پڑھا جا سکتا ہے. ہاں, یہ صرف مجلس سے مختص نہیں ہے, کیونکہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو جسے آپ HIPPA کہتے ہیں وہ یہ لا ہے جو آج ہمیں پتہ چلا. اسی طریقے سے ساکس, یہ میں جرابوں کی بات نہیں کر رہا, ساکس کا مطلب یہاں ہوا سیربینس آکزیلے, جو کہ اگین ایک ایکٹ ہے جو کہ 2002 میں بنا تھا. اس کے اندر ہم نے فائنینشیل ریکارڈ کو اس کی سیکریسی کے لیے بات کی تھی کہ یہ جو آپ کے فائنینشیل ریکارڈ ہے اس کو بھی سیکرٹ ہونا ہے, یہ کنسرن پرسن کے کانسنٹ کے بغیر کسی سے شیئر نہیں ہو سکتا. بہرحال تو یہ تمام کے تمام جو ایریاز ہیں وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں, اور اس کے اندر جو خاص ایک آپ نے اور ہم نے جو کام کرنا ہوگا وہ یہی کرنا ہوگا کہ ایک سیف گارڈ کرنا ہوگا کمپنی کی خاص ریپیٹیشن کو اور اس کی کسٹمر کی ڈگنیٹی کو مینٹین کرنے کے لیے. جو کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز ہیں خاص اس وقت سائبر سیکیورٹی کے اندر, اگر اس کی طرف ہم نظر کرتے ہیں تو ہمیں کلاؤڈ سیکیورٹی نظر آتی ہے. اب یہ وہ 66% لوگ جو ہیں یہ ان کے لیے اب بات ہو رہی ہے. وہ 30% لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ
کیا ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ان کے کانوں میں بچپن میں اذان دی تھی تو اس وقت پتہ تو نہیں تھا کہ یہ کیا آ رہا ہے، لیکن اثرات اس کے یقیناً مرتب ہوئے ہیں. تو میں بھی سمجھیے کہ کانوں میں ٹیکنالوجی کی اذان دے رہا ہوں کہ کم از کم اس کے اثرات جو ہیں وہ ضرور مرتب ہوں گے، کیونکہ اس میدان درود پڑھیے محمد و آل محمد. تو ٹیکنالوجی کی اذان ہے. تو کلاؤڈ سیکیورٹی ٹیکنالوجی ہے جس کے اندر زیرو ٹرسٹ آرکیٹیکچر کو فالو کیا جائے گا. اور اس کے اندر ٹولز کون سے ہوں گے؟ یہ وہ ان لوگوں کے لیے 66% لوگوں کے لیے کہ وہ سرٹیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں یا کوئی آئی ٹی کورس کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ تو وہ لیگیسی اپلیکیشنز کو چھوڑیے، وہ کنونشنل طریقے کو چھوڑیے کہ جناب ایم ایس ایکسل اور پاور پوائنٹ اور یہ کر لیں اور جناب ویژول بیسک کر لیں تو آئی ٹی کر لیا نا. آئیے ذرا آج کے نہیں بلکہ فیوچر میں قدم رکھیے جس پر کام ہو چکا. آپ AWS سیکیورٹی ہب پر بات کریں، آپ Azure Essential کے اوپر بات کریں، گوگل کلاؤڈ سیکیورٹی پہ بات کریں، کمانڈ سینٹر پر بات کریں، جو اپلیکیشنس ہے اس کی وہ ملٹی کلاؤڈ پروٹیکشن کی بات کریں کہ جب ملٹیپل کلاؤڈز ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں گے، بات کریں گے تو اس کی سیکیورٹی کی بات کریں. وہ کون بات کرے گا؟ تو وہ یقیناً آج کا بچہ اگر سوچنا شروع کرے تو وہ یقیناً کل کا انجینئر بن کر سامنے آئے گا. یقین جانیے فیلڈ خالی پڑی ہوئی ہے، اس طرف کسی کی نگاہی نہیں ہے. کسی کو پاور پوائنٹ سے فرصت ملے تو وہ آگے بھی دیکھے. اسی طریقے سے آئیڈینٹی ایکسیس مینجمنٹ ہے. اس کے لیے جو ٹول ہے وہ OKTA آکٹا ہے، سائبر آرک ہے، مائکروسافٹ Azure اگین ہے. پھر پنگ آئیڈینٹی ہے. خواب میں نہیں سنا ہوگا پنگ آئیڈینٹی کا نام جو کہ میں آپ کو یہاں بیان کر رہا ہوں. یہ پورا کے پورے شارٹ کورس موجود ہیں 2 سے 3 مہینے، بلکہ اٹ ڈپینڈس آن یور اسکلس. یاد رکھیے گا آپ کے اوپر منحصر ہے. اگر آپ نے لیٹ سپوز کہ نیٹ ورکنگ کا کنسیپٹ ہے، IP کنسیپٹ ہے، تھوڑا بہت سیکیورٹی کا کنسیپٹ ہے اور آپ چیزوں کو لرن جلدی اچھے سے کر لیتے ہیں تو اٹ ول ناٹ ٹیک مور دین 1 or 2 months آپ یہ ایک کورس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اپنی مثال دوں. جس زمانے میں JSP آئے تھا ہم لوگوں نے ٹربو سی کی تھی، C++ کیا ہوا تھا، جاوا کیا ہوا تھا، پروجیکٹس کیے ہوئے تھے اس کے اوپر. 2006 میں میرا MSCS ہوا تھا نیٹ ورکنگ کے اندر. اور یہ جو بات بتا رہا ہوں یہ میں اس سے پہلے کی بتا رہا ہوں جب میں نے ماسٹرز کیا تھا 2001 میں کراچی یونیورسٹی سے. تو اس وقت یہ جاوا وغیرہ تو ہم کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو جب JSP آیا نیا بھائی وہ بھی ہوتا ہے کوئی چیز ہے، اس کے اندر جناب یہ سرولیٹس وغیرہ بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کام ہو رہا. تو ہم کو 3 hours لگے تھے اس کو سیکھنے کے لیے، جس کا کورس ہو رہا تھا 1 مہینے 2 مہینے کا. تو اگر آپ کے پری ریکوزٹس ہوئے ہیں اور آپ کو اندازہ ہے تو آپ کو اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسی انداز کی ٹیکنالوجیز ہے کیونکہ فاؤنڈیشن پلرز اگر آپ نے صحیح سے کیے ہوئے ہیں تو عمارت ماشاءاللہ بڑی عالیشان بنتی ہے. اسی طریقے سے تھریٹ انٹیلیجنس ہے جس میں آپ تھریٹ ہنٹنگ کرتے ہیں، ڈیجیٹل فورینسک میلویئر انالیسس کرتے ہیں. کوئی آ کر آپ کا ڈیٹا چرا کے چلا گیا ہے، کون تھا، کب تھا، کہاں سے آیا تھا، کیا IP تھی، ہیک ہوا ہے سسٹم، کس نے ہیک کیا ہے، کہاں سے آیا تھا، تو اس ہیکر تک پہنچنا ہے تو کیسے پہنچیں گے، کن ٹریسز کو دیکھیں گے. یہ پوری فیلڈ ہے. جس طرح سے ایک پولیس مین ہوتا ہے جو واقعی اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ مجرم کو تلاش کر لیتا ہے تو وہ کچھ اس کے سامنے کیا ہوتا ہے، ٹریسز ہوتا ہے نا، وہ آثار سے مؤثر تک پہنچتا ہے. تو اسی طریقے سے نیٹ ورک کے اوپر اگر کوئی گڑبڑ گھوٹالا ہوا ہے تو وہ آثار سے ہی پہنچے گا نا کہیں. تو وہ باقاعدہ یہ پوری فیلڈ ہے، اس کے اندر اس کو فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے. اس فیلڈ کے اندر خاص سیکیورٹی میجرز کے اندر آئیڈینٹی اینڈ ایکسیس مینجمنٹ یہ پورا ایک کورس ہے. ڈیٹا انکرپشن یہ بھی ایک پورا کورس ہے، ایک پوری فیلڈ ہے، ایک پورا سمندر ہے. پھر خاص جس انٹروژن کی میں بات کر رہا ہوں، انٹروژن ڈیٹیکشن اینڈ پریونشن سسٹم. 2006 میں جو آخری ایک پیپر لکھا تھا وہ اسی IDS پہ لکھا تھا. انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم تھا، بہرحال پریونشن کی بات نہیں کی تھی، فقط ڈیٹیکٹ کیا تھا. تو اور اس کے اندر پیکٹ پرفارمنس ہمارا ٹاپک تھا. خیر، تو اس کے اندر بھی اگر دیکھیں تو یہ ایک پوری فیلڈ ابھی بھی موجود ہے، یہ آبسلیٹ نہیں ہوئی ہے، بلکہ میری پچھلی سلائڈس کو یاد کریں، ہر 39 سیکنڈز کے بعد یہ ریفریش ہو جاتی ہے. یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جو ہر 39 سیکنڈز کے بعد، کیونکہ ایک اسٹیٹس ابھی چیک کر رہا تھا
کہ ایک ہر 39 سیکنڈز میں ایک میل ویئر جو ہے یا ایک سائبر اٹیک جو ہے وہ سسٹمز میں ہو جاتا ہے. تو یہ فیلڈز کچھ آپ کے سامنے ہیں. خاص سرٹیفیکیشن اگر اس عنوان سے کرنا چاہیں تو CISSP ہے, CompTIA سیکیورٹی ہے, CEH ہے, CISM ہے, کلاؤڈ سیکیورٹی ہے, اور جو سافٹ اسکلز اس کے اندر درکار ہوں گی وہ رسک اسسمنٹ ہے, کمیونیکیشن, پرابلم سالونگ ہے, بزنس ایکیوم ہے, اور یہ خاص کنٹینیوس لرننگ ہے. تو یہ ایک پورا جہان ہے. اگر فقط اسی کو ہی فوکس کر لیا تو خیر العمل ٹرسٹ کے پاس انف مٹیریل ہے IT کے میدان میں کہ وہ ان کورسز کو جو ہے وہ پروفیشنلز کے لیے آفر کر سکتے ہیں. خاص تھوڑا سا اسٹیٹس کو اگر چیک کرتے ہیں تو جو گلوبل سائبر سیکیورٹی مارکیٹ ہے اس وقت جو اس وقت بزنس کر رہی ہے وہ 562.7 بلین. اٹس ہیوج اماؤنٹ یقیناً. اللہ اکبر. جو اینول گروتھ ہے اس وقت ابھی کرنٹ 2025 کا سروے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں 14.3% ہے اینول گروتھ. ابھی کہاں کھڑے ہوئے ہیں حساب لگا لیجئے کہ اگلے 5 سالوں میں فیلڈ کہاں پہنچی ہوئی ہوگی. تو آئی تھنک دس از دا ٹائم, دس از دا رائٹ ٹائم کہ ابھی ہم اگر اس فیلڈ میں آتے ہیں, آلریڈی اگر ہمیں تھوڑی سی نو ہاؤ ہے, تو آپ جب انشاءاللہ پروفیشنل بن کر مارکیٹ میں جائیں گے تو جگہ خالی ہوگی, یا آپ کا کوئی کمپیٹیٹر ویسا نہیں ہوگا جو آپ کو کوئی ٹف ٹائم دے رہا. اسی طریقے سے جو ہائی ڈیمانڈ سروسز ہیں اس کی ایگزامپل اگر ایک دیکھیں تو خاص ویب ایپ ٹیسٹنگ ہے, نیٹورک سیکیورٹی اسسمنٹ ہے, سوشل انجینئرنگ ہے. اس کے لیے ٹول جو ہے وہ کیلی لینکس ہے, میٹاسپلائٹ ہے, اور بروپ سوٹ ہے, این میپ ہے. یہ اگین ایک کو اٹھائیے تو 2-3 مہینے کے یہ شارٹ کورس ہیں, آپ اس کو دیکھیے, کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے یقیناً اس کو کرنے کے بعد خاص آپ ای کامرس ویب سائٹس میں SQL انجیکشنز کے اوپر کام کر رہے ہوں گے, یہ آپ کی فیلڈ قرار پائے گی. میں اپنی پریزنٹیشن کو بہت زیادہ لیندی نہیں کرنا چاہوں گا. یہ اسٹیٹس آپ کو انشاءاللہ میل ہو جائیں گے, دیکھ لیں گے, آپ اس سے استفادہ کریں گے. خاص اینیمیشن پر ہاتھ رکھتے ہیں. اینیمیشن یعنی کچھ اسٹل امیجز کو آپ اس انداز سے اینیمیٹ کریں کہ ایک اسٹوری کی شکل دے دیں. گرافکس کے اوپر اس انداز سے کام کر رہے ہوں آپ, جب آپ ویژولس کریٹ کر رہے ہوں, اور خاص AI ٹولز کو استعمال کر کے آپ یہ کام کر رہے ہوں. ایک زمانہ تھا کہ جب ہم پکچر کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کرتے تھے اور یہ ایسا لگتا تھا کہ ہم نے کوئی پہاڑ سر کر لیا ہے, بہت بڑا کام کر لیا ہے. ٹھیک ہے, OCR اگر آپ کو یاد ہو, جو لوگ IT سے بلانگ کرتے ہیں ان کو, ویسے اگر میں چاہوں کہ کیا ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت IT کے جو فیلڈ سے لوگ ہیں وہ کون کون ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں؟ ذرا ہاتھ تو کھڑا کیجئے. ماشاء اللہ, یعنی اس وقت تقریباً 10 سے 15% لوگ ہیں جو سامنے IT کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے جو میجورٹی ہے وہ وہی 30% والے لوگ تھے جن کے لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. تو ان سے تو مجھے معذرت کرنی پڑے گی کہ اتنی دیر سے وہ مجھے برداشت کر رہے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کچھ سیکھا نہیں ہے. جس دن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے, یہ بھی علم کا ایک درجہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جان جاتے ہیں کہ ہمیں کیا نہیں معلوم ہے. دوسرے الفاظ میں اگر کہوں فلسفے سے مدد لیتے ہوئے کہ گویا ہم اپنے جہل کے عالم ہو جاتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے سب عالم ہو کر جا رہے ہوں گے, یہ جان چکے ہوں گے کہ وہ کیا نہیں جانتے ہیں. اور جب تم یہ جان چکے ہو کہ کیا نہیں جانتے ہو تو پھر ویٹ کس چیز کا کر رہے ہو؟ سوال کر لو نا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کر لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے, یعنی کہ جو جانتا ہے اس سے سوال کر لو, وہ تمہیں بتلا دے گا. تو اس اعتبار سے جب ہم اینیمیشن کی طرف قدم رکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک پوری دنیا ہے. جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا, آسان الفاظ میں ہی مجھے بیان کرنا پڑے گا, کہ ایک وقت ایسا تھا کہ کون اتنا بڑا ٹیکسٹ ہے جو ٹائپ کرے, تو کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ اسکین کر دو, اس میں سے میں اپنا ٹیکسٹ اٹھا لوں. یہ ہم کام کرتے تھے. جو آپ کا OCR ہے وہ یہ کام بڑے اچھے سے کرتا تھا, اور اب تو آپ کے پاس
جو موبائل موجود ہے اس کے اندر بلٹ ان اپلیکیشنز موجود ہیں اس انداز کی. تو آپ پکچر سے ٹیکسٹ باہر نکال لیا کرتے تھے. آپٹیکل کیریکٹر ریکگنیشن سسٹم سے یہ کام آپ بڑے بہترین طریقے سے کر لیتے تھے. اب معاملہ کچھ اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب میں پکچر دوں اور اس پکچر کو تم ذرا یوں کہہ لیجیے میں ٹیکسٹ دوں اور ٹیکسٹ دینے کے بعد کہوں ذرا اس کی پکچر تو بنا دو. یہ لیجیے, مطلب میں کسی کریکٹر کو بتاؤں کہ ایک کریکٹر میں ڈیزائن کرنا چاہتا ہوں, وہ ایسا ہوگا, وہ ویسا ہوگا, وہ سمجھے وہ فرعون کے زمانے کا کریکٹر ہے اور جناب اس میں یہ خصوصیات ہیں, وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے. دیکھیں آپ کو اے آئی کس طرح کی تصویر بنا کے دیتا ہے. آپ نے فقط اس کو کچھ انفارمیشن دی ہے, اس کے پاس فرعون کو اتنا پتہ نہیں ہوگا اپنے دور میں کہ میری خدائی میں کون کون سی چیزیں تھیں جو اس وقت اس اے آئی کو پتہ ہے, اور وہ اس کو دیکھ کر وہ کریکٹر بنا دے گا. یہ لیجئے. تو اس کا مطلب کیا ہے, یعنی آپ نے اس کو فیکٹس دیے, فیگرز دیے, آپ نے اس کو نالج دی. پروفیسر شبر صاحب جس طرح بات کر رہے تھے, آپ کا اے آئی جو ہے اس میں جو انفرنس انجن ہے وہ چلتا ہی نالج بیس ہے, اس میں نالج ہے, اس کے اندر فیکٹس ہیں, اس کے اندر رولز ہیں, تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ کوئی چیز سامنے نکل کر آتی ہے. تو اس میں اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خاص 2D اور 3D اینیمیشنز ہیں, یعنی کہ اسی پکچر کو آپ 2D اینیمیٹ کر رہے ہیں یا 3D اینیمیٹ کر رہے ہیں, یہ آپ کر سکتے ہیں. یہ پورا کورسز اس کے اندر موجود ہیں, اور جو خاص ایپلیکیشن آپ اس کی یوز کریں گے وہ اگرچہ یہ ایک جرنل پریزنٹیشن ہے, انٹرٹینمنٹ میں کر سکتے ہیں آپ یقیناً. بچوں کے لیے اچھی آپ سیریز بنائیے, اور بڑوں کے لیے ان کے لیے کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. جتنے لوگ ہیں وہ عموماً بچوں کے لیے جناب وہ اینیمیشن کارٹون سیریز بن رہی ہے. ارے ان کی اماں کے لیے کوئی بنائیے سیریز, وہاں سے شروع کیجئے. پتہ چلے وہ تو اسٹار پلس دیکھ رہی ہیں, بچے کو آپ نے وہ دکھا بھی دیا تو کیا ہوا, تو ان کے لیے کوئی کام کیجئے. یقیناً وہاں سے جب بارش ہوتی ہے تو پانی اوپر سے ہی نیچے آتا ہے نا, تو ہم نے اس وقت بہت ہی فلٹرز 25-30 فلٹرز لگا کر بات کر رہا ہوں. ایک جگہ ایک سیمینار ہو رہا تھا, اس میں لکھا تھا کہ جناب وہ بچوں کی تربیت کے لیے جو ہے وہ سیمینار ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ یار بچوں کی تربیت تو خیر ہونی چاہیے, لیکن کیا ہی بات ہے کہ ذرا والدین کی تربیت کے لیے بھی ایک سیمینار ہو, تو بچوں کی تربیت تو اپنے آپ ہی ہو جائے گی. تو پتہ چلا کہ کہا قبلہ اصلاً والدین کی ہی تربیت کرنی ہے, بس یہ کہہ نہیں رہے ہیں, بچوں کا نام لے رہے ہیں. تو اصلاً اگر ہاتھ وہاں رکھیں تو بچے کی تربیت تو اپنے آپ ہی ہو جاتی ہے انشاءاللہ. تو یہ ہمارے پاس اینیمیشن کی فیلڈ جو ہے وہ موجود ہے, اور میں پھر کہوں گا یقیناً جس طریقے سے ہم ایک اسٹیٹس کو دیکھیں کہ اس وقت ہائیر انگیجمنٹ ہے خاص ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر, اینیمیشن کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کا جو فوکس ہے وہ گیجٹس کی دنیا میں رہ رہا ہے نا, وہ بہت زیادہ دیر تک کنسنٹریشن نہیں کر پاتا. آپ دیکھیے یہ جو ریلز ہیں اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے معاملہ. آپ کسی بچے کو کتاب پکڑا دیجئے, 10 منٹ کے بعد کتاب کو رکھ دے گا, بس اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا. جو لوگ ٹیچرز ہیں یہاں پر وہ میری بات کی تائید کریں گے. آج سے کوئی آپ 10 سال پہلے چلے جائیں, اگر آپ اس فیلڈ میں کوئی 20-25 سال سے ہیں تو 10-12 سال 15 سال پہلے کا بچہ تصور کیجئے, اور چلیں اتنا پرانا نہ بات کریں, کووڈ سے پہلے کا بچہ اور کووڈ کے بعد کا بچہ, سمپل. اب آپ اس میں دیکھیں کنسنٹریشن لیول کدھر ہے, کہ ابھی جو بچہ بیٹھا ہوا ہے آپ جس کو بات بتا رہے ہیں 7 سے 8 منٹ, بس اس سے زیادہ نہیں. آپ کو اس 7 سے 8 منٹ سے زیادہ کی بات جو ہے وہ آپ کر نہیں سکیں گے. اسی طریقے سے انڈسٹری کے اندر میں دیکھتا ہوں غالباً یہ بہت پرولونگ ہو رہی ہے, اس کو میں شارٹ کروں. کمیونیکیشن کے اندر خاص میں اس وقت اگر یہ آپ کے پاس اسٹیٹس موجود ہیں کہ یہ انڈسٹری کس طرف جا رہی ہے, جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے اینیمیشن سے متعلق, یعنی کہ اگین جو ٹولز آپ کو یوز کرنے ہوں گے خاص, اگر کیریکٹر اینیمیشن کی بات کر رہے ہیں 2D کیریکٹر یا 3D کیریکٹر, ٹھیک ہے. اچھا اس میں کوئی برائی نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں تصور کروں, مثال کے طور پہ میں کسی امام کے دور میں چلا جاؤں, ٹھیک ہے, زرارہ بن عین چلے گئے ہم چھٹے امام کے دور میں, تو زرارہ کا ایک کیریکٹر ہے کہ نہیں ہے, حشام کا ایک کیریکٹر ہے, حشام کا ایک کیریکٹر ہے. اسی طریقے سے جناب آپ کو ابا صلت حربی کا ایک کیریکٹر ملے گا. یہ سب وہ کیریکٹرز ہیں جو کہ
انسٹیٹیوشن امامت انسٹیٹیوشن کو سپورٹ کرنے والے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے اس کو سپورٹ کیا ہے. تو ان کی زندگی کا کوئی واقعہ لے کر اگر میں یہ بیان کرنا شروع کروں بچے کو, اس کے لیے اسٹوری تو رہے گی, لیکن اس میں جو ایسنس نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ امام زمان کو سپورٹ کیسے کیا جاتا ہے. تو بالکل اس انداز سے اگر میں ایک بچے کے ذہن میں یہی بات ڈالنے لگوں کہ امام زمان کا تذکرہ میں اپنی محفلوں میں آخر میں نہیں کروں کہ تمام دعائیں مانگنے کے بعد سیلری بڑھ گئی, جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے, سانس ٹھیک ہو جائے, بچی کی شادی بھی ہو جائے, سب کچھ ہو جائے, ساری دعائیں مانگ لی, کوئی رہ تو نہیں گئی, اچھا ٹھیک ہے آخر میں امام کی دعا بھی مانگ لو, چلو امام کا ظہور بھی ہو جائے. تو یہ تو پرائیورٹی اگر امام زمان کے ظہور کی ہے کہ جوڑوں کا درد بھی پہلے مانگیں گے اور امام کو آخر میں مانگیں گے, تو امام بھی کہیں گے یہ لو مجھ سے اچھا تو جوڑوں کا درد ہے, کم از کم مجھ سے پہلے یاد کر رہے ہیں اس کو. تو یہ جو غیبت کا درد ہے اس کو کم محسوس کریں گے, اس کی دعا تو سب سے پہلے مانگنی چاہیے. تو اسی طریقے سے ہماری ہر چاہے وہ کسی بھی طرح کی ایجوکیشن ہو, اس میں مرکزیت تو امام زمان کو ہی حاصل ہوگی نا, کہ یہ سب کام کس کے لیے کر رہے ہیں, ایک مستحکم معاشرے کے لیے, تاکہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی زمین سازی ہو سکے. تو یقیناً یاد رکھیے وہ بچہ جو اس نیت سے پڑھنے کے لیے نکل رہا ہوگا وہ فقط بچہ نہیں ہوگا, امام کا سپاہی ہوگا جو اپنے اس جہاد کی طرف جا رہا ہوگا. درود بر محمد و آل محمد. بس عزیزوں, گیمنگ انڈسٹری کے اندر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ سرٹیفکیشن آپ کو اگر ہم کریں تو وہاں پر اس کیریئر کو کس طریقے سے ہم اس کو اپنا سکتے ہیں. خاص .NET فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے یا کچھ اور سرٹیفیکیشن کو کرتے ہوئے, مثال کے طور پہ میں چند کا نام لے لوں. اگر میں VR اور AR گیمنگ کی بات کروں تو میٹا کویسٹ ہے, ایپل ویژن پرو ہے, HTC ہے. یہ آپ کے ساتھ پوری کی پوری ایک پورا سمندر ہے, ایک الگ پانی ہے, اس کے اندر آپ سیر کیجئے. اسی طریقے سے اگر ریئل ٹائم کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو خاص نظر آتا ہے, ریئلسٹک انوائرمنٹ نظر آ رہا ہے آپ کو. اسی کے ساتھ آپ ڈیوائس ایگنوسٹک گیمنگ کی بات کرتے تو وہ آپ کو اس میں نظر آ رہی ہے. تو اور ملٹیپل اسی طرح کے چیزیں موجود ہیں. پروگرامنگ اسکلز کے لیے بیسک ڈیٹا اسٹرکچر C# آپ کو آنا چاہیے ہوگا یقیناً. اگر آپ کی پروگرامنگ اسکلز ہے تو آپ اس فیلڈ میں قدم رکھ سکتے ہیں. اینڈ دا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از AI, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جس کو آپ مشین لرننگ کہیں, جسے آپ ڈیپ لرننگ کہیں, جسے آپ نیورل لینگویج پروسیسنگ کہیں, نیچرل لینگویج پروسیسنگ کہیں. جیسے آپ اس وقت ٹیکسٹ ٹو اسپیچ کرتے ہیں, اردو بول رہے ہیں وہ اردو ٹائپ کر رہا ہے, آپ نہ جانے کون سی لینگویج بول رہے ہیں وہ ٹائپ کر رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ لینگویج اس لینگویج میں چاہیے, وہ ٹرانسلیٹ بھی کر رہا ہے. تو یہ تمام کے تمام فیلڈ اس وقت کی ضرورت ہے جب دنیا جو ہے وہ سکڑ کر گلوبل ولیج سے بھی سکڑ کر گلوبل کوئی روم بن گئی ہے. غالباً شاید ایک ڈیسک پہ سب پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ تمام کے تمام فیلڈز وہاں پر اس انداز سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. خاص AI کے اندر جو فری لانس سروسز آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں, اس کے اندر ماڈل ڈیولپمنٹ ہے which refers the iterative process of deriving, testing and building multiple modules until a module that meets the desired criteria is created. تو اس AI کے مدد سے آپ یہ کام اس پہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے پروسیس آٹومیشن ہے اور خاص AI انٹیگریشن ہے کہ جہاں AI کی مدد سے آپ انٹیگریشن آف سافٹ ویئر کے اندر جو ہے وہ اس انداز سے اپنا کام کر سکتے ہیں. کچھ فیکٹس اینڈ فگرس میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے, یہ آپ میرے اس اپلیکیشن کے بعد, اس پریزنٹیشن کے بعد آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں. اور دا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, خاص اگر میں اس طرف آؤں کہ وہ کون کون سے پلیٹ فارم ہیں اور وہ کون کون سے اسٹیپس ہیں وچ یو نیڈ ٹو فالو, اس میں یہ 7 اسٹیپس ہیں. میری پوری پریزنٹیشن میں 90% پریزنٹیشن کا یہ مائل اسٹون ہے. اگر یہ 7 اسٹیپس ہم نے کر لی, اور اسی کے اوپر میں اختتام کر دوں گا, وہ یہ کہ سب سے پہلے دا فرسٹ تھنگ یو نیڈ ٹو ڈو از واٹ, چوز یور نیش. اپنا ایریا سلیکٹ کریں. مجھے کیا, اس کو چھوڑیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, میرا دوست کیا کر رہا ہے, فلاں. آپ کے اندر سے جو آواز آ رہی ہے اس کو سنیں اور وہ ایریا چوز کریں. اس کے بعد پھر خاص کیا کیجئے,
آپ کو وہ اسکلز آتی ہیں اس کو گیج کرنے کے لیے سرٹیفکیشن کی طرف جائیے, انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے تعلق قائم کیجئے, پرومیٹرک سینٹر پہ جائیے اور سرٹیفکیشن کیجئے. اگر آپ کو مثال کے طور پہ ایم ایس ورڈ بھی آتا ہے تو اس کی بھی سرٹیفکیشن. نیٹ اکیڈ پہ جائیے, سرچ کیجئے گا, سسکو آپ کو کوئی 48+ کورسز دے دے گا جو آپ فری میں بیٹھ کر گھر میں سرٹیفکیٹ کر سکتے ہیں. سسکو ایک بہت بڑا نام ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو کچھ پے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کورس کریں گے, پیپر دیں گے, آپ کا سرٹیفکیٹ سامنے آ جائے گا, پرنٹ کر کے رکھ لیجئے گا, سی وی پہ لکھ دیجئے گا کہ میں سسکو سرٹیفائیڈ ہوں اس چیز کے اندر, سی وی بھاری ہو جائے گا آپ کا. اور کچھ کورسز ہیں جو کہ اس میں پیڈ ہیں. اسی کے ساتھ اس میں خاص TIA سیکیورٹی, اگر آپ سائبر سیکیورٹی کے اندر کوئی سرٹیفکیشن لینا چاہ رہے ہیں تو اس طرف رجوع کیجئے. اینیمیشن 2D 3D کی طرف جا رہے ہیں تو اڈوبی کی طرف رجوع کیجئے, اس کی ایک سرٹیفکیشن کر لیجئے. گیمنگ کی طرف جا رہے ہیں, یونٹی کی طرف جائیے, وہاں سے سرٹیفکیشن کر لیجئے. اور خاص اگر AI کی طرف آپ کا میلان ہے تو پھر پائتھن اور مشین لرننگ کی طرف جائیے, وہاں سے کوئی سرٹیفکیٹ لیجئے. یہ سیکنڈ اسٹیپ تھا. تھرڈ, کریٹ یور پورٹ فولیو. بچپن میں سنا تھا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو آپ کو آتا بہت کچھ ہے لیکن مجھے تو نہیں پتا آپ کو کیا آتا ہے. آپ بیٹھے ہیں جناب پاکستان میں, میں بیٹھا ہوں جناب آسٹریلیا میں, مجھے کیا پتا آپ کو کیا آتا ہے. تو جو آپ دکھائیں گے وہی تو مجھے سمجھ میں آئے گا نا. ایک اپنا پاورفل پورٹ فولیو بنا لیجئے. وہ لوگ کہ جن کو ویب سائٹ بنانی بھی نہیں آتی وہ گوگل سائٹ کا سہارا لے لیجئے, بنے بنائے ٹیمپلیٹس ہیں, اپنا ڈیٹا ڈالیے, آپ کا سب کچھ بنا ہوا اس میں مل جائے گا آپ کو. تیسری خاص چوتھا کام جو آپ کریں گے وہ فری لینس پلیٹ فارم آپ کو جوائن کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اسٹارٹس ود اپ ورک جائیے, اپنا پورٹ فولیو اپنا بنائیے, اکاؤنٹ بنائیے اور وہاں پر اپنے جو بھی اسکلز ہیں وہ لکھ دیجئے. اور یاد رکھیے گا ہسٹری, اب یہ ٹیکنیکل بات ہے, میں سمجھا نہیں سکوں گا, سوچئے گا میں نے کہا کیا ہے. عموماً سی وی میں بھی ہمیں غلطی کرتے ہیں, ساری ہسٹری لکھتے ہیں اپنی. ہسٹری نہ لکھیے, مجھے آپ کی ہسٹری سے اتنا انٹرسٹ نہیں ہے, آپ کمپنی کا فیوچر لکھیے. اپنی بات وہی بتائیے جو آپ نے کی ہے, لیکن ایسے بتائیے کہ میں آپ کے لیے کارآمد کیسے ہوں. تو اس طریقے سے کانٹینٹ رائٹنگ ذرا سیکھیے اور اس طریقے سے لکھیے. پورٹ فولیو ویسا بننا چاہیے, اٹریکٹیو ہو, میرے کام کا ہو. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیا کیا ہے, میرے لیے کر کیا سکتے ہو, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. پانچواں کام جو آپ کریں گے وہ نیٹ ورک, آپ اپنا ایک نیٹ ورک بلڈ کریں گے. لنکڈ ان پہ جائیے, اپنا اکاؤنٹ بنائیے اور وہاں پہ پروفیشنل سے کنیکٹ ہوئیے اور اپنے پورٹ فولیو کو, اپنے ایکسپیرینسز کو اس طریقے سے شیئر کریں. اور خاص جب اپنا کوئی پروجیکٹ بنائیں, جب آپ کو کوئی پروجیکٹ ملے, کلوز کریں تو ذرا پرائس اکنامیکل رکھیے گا, بلکہ اگر مفت میں بھی ملتا ہے تو برا نہیں ہے کہ کم از کم ایکسپیرینس تو مل ہی جاتا ہے نا آپ کو. اس کے بعد ایک کمپیٹیٹیو اس میں پرائس رکھیے, اس کے بعد پھر آپ کا من مانی جو بھی قیمت ہے وہ لگا لیجئے گا. خاص ڈیلیور کریں اپنے ایکسلنس کو, فوکس کریں کوالٹی کو, کلائنٹ سیٹسفیکشن کو آپ سامنے رکھیں, جس کو بلکہ اب تو کہتے ہیں کہ کلائنٹ ڈیلائٹ. کلائنٹ سیٹسفیکشن سے بات آگے چلی گئی ہے, اب تو کلائنٹ ڈیلائٹ کی بات ہو رہی ہے. اور وہ یہ کہ یقیناً وہ کبھی 5 سال پہلے آیا تھا کلائنٹ آپ کے پاس, لیکن آپ کو برتھ ڈے اس کا آج بھی یاد ہے. تو کیا جا رہا ہے بھیا, اتنے لیٹر بھیجتے رہتے ہو, ایک کارڈ بھیج دو اس کو ہیپی برتھ ڈے کا, کیا جا رہا ہے. کہا اچھا 5 سال پہلے میں آیا تھا, مجھے ابھی بھی یاد رکھا ہے. یہ کہلاتا ہے کسٹمر ڈیلائٹ. سیٹسفیکشن تو اسی وقت ہو گئی تھی جب تم نے اچھا کام کیا تھا اس کے ساتھ. تو اس طریقے سے آپ اپنے محسنوں کو یاد رکھیں. انشاءاللہ اس فیلڈ کے اندر نہ فقط یہ کہ سیلف امپلائڈ ہو رہے ہوں گے, بلکہ میں کہتا ہوں دوسروں کو امپلائمنٹ دے رہے ہوں گے. So now it's time ready to transform your career, pick your path, build your skills, start freelancing and change your life. درود بر محمد و آل محمد.